بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں سڑک پر دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہی تھی۔ میں بے دلی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی مصیبت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں 2 بجے اس حالت میں سڑک پر کیوں جا رہی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد جب میں امید سے ہوئی، مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت خوش دلی سے بات کرے گا۔ وہ خوش ہوگا کہ اس کی بیوی اسے اس کا وارث دینے والی ہے، مگر شک کی آگ نے ہمارے درمیان سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ نہ جانے کس نے میرے شوہر کے کان بھرے، کس قسم کی باتیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں امید سے تھی، انہیں یہ بھی بتا نہیں پائی تھی، ان کی خوشی ابھی دیکھ نہیں سکی تھی کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ رات کے اس وقت میں کہاں جاؤں گی۔ ایک عورت کا واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ مسلسل مجھے یاد آ رہی تھی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا، مجھ سے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ میرے سامنے ایک کالی رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے اندر کالے شیشے بھی لگے ہوئے تھے اور گاڑی کے اندر 2 ہٹے کٹے بدماش بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی مونچھیں بڑی خوفناک تھیں، آنکھیں ایسی تھیں جیسے ابھی شراب پی کر آئے ہوں۔ سرخ رنگ کے ڈورے ان کی آنکھوں کو اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی، ان میں سے ایک پھرتی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر آگے بڑھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور اتنے میں گاڑی سے ایک اور آدمی نکلا۔ وہ آدمی کم اور کوئی درندہ زیادہ لگتا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا، مگر اس بات کا خیال رکھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے بڑی تکلیف ایک عورت کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی غیر شخص اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھائے۔ بہرحال بظاہر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم کو شرم آنی چاہیے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اپنے شوہر سے لڑ کر گھر سے نکلی تھی۔ خدارا ایسا مت کرو۔ میں یہ باتیں کرنے لگی تو ان کے کہکہوں کی آواز پوری گاڑی میں گونج اٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری اس کہانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ تم کس قسم کے انسان ہو؟ یا اللہ، کیا تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے؟ ایک ماں کی بددعا مت لو، میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے انہیں 2-3 بار یہ بات کہی، مگر انہوں نے گاڑی میں تیز قسم کی موسیقی چلا دی۔ اب میں بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتی رہ گئی۔ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا وہ مجھے بار بار چپ کروانے کی کوشش کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں زیادہ سختی، پھر اس نے میرے ہاتھ کس کر باندھ دیے۔ اب تو مجھے لگا جیسے میں جہنم کی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے آج میری موت مجھ پر آنا لازم ہو گئی ہے۔ میں اللہ سے مننے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پہلے شوہر نے مجھے گھر سے طلاق دے کر نکال دیا اور اب یہ لوگ مجھے نہ جانے کہاں لے جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں کوٹھوں کی مختلف کہانیاں گھومنے لگیں جو میں نے پڑھ رکھی تھیں کہ کیسے عورتوں کو گھروں سے اغوا کر کے ایسے اڈوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی حرام کی کمائی کا سبب بن سکیں۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رک گئی۔ یہ گھر کافی خوبصورت تھا، مگر اس کا رقبہ بہت کم تھا۔ ایک اکیلی اور ویران جگہ پر واقع تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، ان میں سے ایک آدمی اترا۔ اس نے اپنے سر سے وگ اتاری، مونچھیں وغیرہ داڑھی ہٹائی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک ہٹی کٹی 6 فٹ کا قد رکھنے والی عورت تھی، جس کے ہاتھوں میں سختی تھی اور جس کے جسم میں جان تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ یہ عورت مجھے یہاں پکڑ کر کیوں لائی ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اب مجھ میں ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت تو تھی نہیں۔ میں ہکی بکی اس عورت کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ میں نے اس عورت سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ باتیں نہ کر، اندر خود چلے گی یا پھر میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں؟ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ عورت آگے بڑھی۔ اس نے مجھے کندھے پر ڈالا اور اس گھر کی طرف چل دی۔ میں حیران تھی کہ یہ بھی عورت ہے، میں بھی عورت ہوں، مگر میں اتنی نازک اور کمزور سی تھی، جبکہ وہ اس قدر مضبوط
کہ 2 مردوں کو بھی مات دے دے۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور دانت ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے چون ڈال کر اندر کمرے میں لے آئی۔ کمرہ بہت خوبصورت اور پرآسائش تھا۔ یہاں مخملی پردے، ریشمی بستر تھے جس پر بیٹھتے ہی مجھے جیسے سکون آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اس عورت کو دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ایسا منظر میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ عورت، یہ کمرہ، ریشمی پردے، مخملی بستر اور اتنا ٹھنڈا کمرہ، وہ بھی اس سخت گرمی میں جہاں باہر سڑک بھی کسی تندور کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے وہاں بٹھانے کے بعد لمبی تقریر کرنے کی بجائے مختصراً کہا کہ اگر میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ایک ایسے کمرے میں لے جائے گی جو بہت تاریک اور ویران ہے، وہ بہت تنگ بھی ہے، وہاں میں دم گھٹ کر مر جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کو زور سے بند کرتی باہر چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آواز آئی، باہر سے کمرے کو لاک کر دیا گیا۔ اب میں اکیلی کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں یہ کہاں آ گئی ہوں۔ خدا کا اتنا تو شکر تھا کہ اب تک میری عزت محفوظ تھی، کسی نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں دیکھا، ایک قد آدم سائز کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اس شیشے میں اپنا آپ دیکھا۔ میں تو یہاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ شوہر کے گھر میں مجھے اپنا آپ بہت بے وقت محسوس ہوتا۔ ابھی شیشے کے سامنے کھڑی ہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک 14-15 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر کوئی جذبہ، کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے سامنے رکھی میز پر رکھی اور بولا، اسے پی لینا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکا میری بات سنے بغیر دروازہ کیوں نہیں سنتا۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں ٹیبل کے قریب آئی۔ اس میں تازہ جوس گلاس میں رکھا ہوا تھا، جبکہ کھانے پینے کی اور بھی چیزیں موجود تھیں۔ بھوک تو انسان کو کہیں بھی لگ سکتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے۔ میں صبح کی بھوکی تھی، شوہر سے لڑائی ہوئی تھی، ہم نے گھر میں کھانا بھی نہیں پکایا تھا، وہ تو باہر بازار سے کھایا تھا، لیکن میں بھوکی بیٹھی تھی۔ میں نے وہ جوس کا گلاس دیکھا تو گٹا گٹ پی گئی۔ وہ تازہ آم کا ملک شیک تھا جسے پی کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس کے بعد کچھ اور پھل بھی تھے جنہیں میں نے رغبت سے کھایا۔ پھل کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی، شاید اس لیے کہ میں 2-3 راتوں کی جاگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، مجھے کسی خواب کی طرح یہ سب معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرہ کیا تھا، کوئی جنت تھی، بستر اتنا نرم کہ میں اس میں دھستی ہی چلی گئی۔ کب میری آنکھ لگی میں نہیں جانتی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو شاید اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ سامنے ہی گھڑی پر میں نے وقت دیکھا، میرا اندازہ ٹھیک تھا، 5 بجے کا وقت تھا۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جسے میں نے بڑی کوشش کے بعد کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کمرے سے اندر آنے لگی، گویا کہ یہ پورا گھر ہی بہت اچھی طرح تعمیر کیا گیا تھا۔ 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک میں اسی طرح کمرے میں گھومتی رہی۔ 100 بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے سختی سے بند کیا گیا تھا۔ تقریباً 8 بجے میرے کمرے کا دروازہ خود ہی کھلا اور وہی عورت جو کہ لمبے قد والی تھی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا تو میں نے اس سے کل والا سوال کیا۔ میری بات سنے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ 10-15 منٹ بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی ناشتے والی ٹرے تھی، یعنی اس نے مجھ سے صرف ناشتہ پوچھنے کے لیے بات کی تھی، وہ اور کوئی بات نہ کرتی۔ اس سے کوئی سوال کرو تو وہ پچھلی بات کا بھی جواب نہ دیتی اور کمرے سے چلی جاتی۔ اب میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اس سے صرف کھانے کی بات کر سکتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ناشتہ کیا۔ اب میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس گھر سے بھاگنے کا ضرور سوچوں گی، لیکن پہلے ان لوگوں کے ساتھ 2-3 دن گزار لوں تو ان کا مقصد تو سمجھ آ ہی جائے گا کہ انہوں نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے۔ میرا باپ تو امیر تھا نہیں، لگتا ہے غلط فہمی میں اغوا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا باپ کوئی صنعت کار ہے جسے میرے اغوا ہونے پر دل کا دورہ پڑ جائے گا اور وہ ان کے پیٹ میں کروڑوں روپے ڈالے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو ایک غریب گھر کی بیٹی تھی، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تبھی ان باتوں کو سوچ ہی رہی تھی
کہ دروازہ کھلا ایک بار پھر وہ عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بڑی اماں تم سے ملنا چاہتی ہیں، جلدی کمرے سے باہر آؤ یا میں اٹھا کر لے جاؤں۔ اس کے اس دھمکی آمیز انداز سے میں پہلے ہی ڈرتی تھی۔ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ دروازے سے نکلی، مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی جہاں ایک سفید رنگ کے تخت پر ایک عورت بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے آگے قرآن پاک رکھا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر اور حیران رہ گئی۔ اماں جی، السلام علیکم۔ میں نے سلام کیا۔ میں سمجھی کہ وہ کوئی رحم دل عورت ہوگی اور میری بات کو ضرور سنے گی، میری عرضی پر جواب دے گی۔ میں نے ان کے سامنے بھی اپنی ساری کتھا رکھ دی۔ وہ مجھ سے حال احوال پوچھنے لگیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کیا کرتی ہوں، میرے شوہر نے مجھے کیوں طلاق دی، وغیرہ وغیرہ۔ ساری کہانی سنانے کے بعد جب میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اس گھر سے جانے دیں تو انہوں نے سپاٹ چہرے سے کہا، دوبارہ یہ بات مت کرنا بیٹی، تم یہاں ہو اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ مجھے اماں جی کی یہ بات سن کر عجیب عورت ہیں، آپ نے اپنے سامنے قرآن رکھا ہے، آپ تسبیح پر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، مگر حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے قید رکھ سکتی ہیں، وہ بھی جو کہ ماں بننے والی ہے، جس کی ایک اپنی زندگی ہے۔ آپ نے مجھے کھلونا یا پھر پرندہ سمجھ کر کے یہاں قید کر رکھا ہے۔ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت کو کہنے لگی کہ اسے واپس اس کے کمرے میں لے جاؤ، اس کا خیال رکھو۔ میں چیخنے لگی، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے۔ میری چیخیں سن کر بھی اس عورت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کالے رنگ کی وہ عورت مجھے گھسیٹتی ہوئی دوبارہ میرے کمرے میں لے گئی۔ اب تو میرا دکھ سے برا حال ہو رہا تھا، یہ لوگ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن میں نے اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا تھا، سو وہ جو بھی کھانا وغیرہ لا کر دیتے وہ میں کھا لیتی، ورنہ دل تو چاہتا تھا کہ خود کو اپنی جان لے کر ہمیشہ کے لیے اس زندگی سے آزاد کر دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کے وقت وہی عورت دوبارہ آئی، بولی کہ تمہارا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ ہسپتال لے جائیں گے تو میں ڈاکٹر سے کوئی نہ کوئی بات کر کے ضرور خود کو یہاں سے آزاد کروانے کی کوشش کروں گی۔ بھلے یہاں لاکھ سہولتیں تھیں مگر پھر بھی آزادی نہیں تھی، اور آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے پرائیویٹ ہسپتال میں موجود تھے۔ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں لٹایا گیا جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے ساری کتھا سنا کر یہاں سے آزاد کروانے کے لیے درخواست کی، مگر وہ لیڈی ڈاکٹر بھی خاموش تھی۔ معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اس نے عام سے لہجے میں کہا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ آپ ایک بار پولیس کو کال کر دیں، میرا مسئلہ درخواست کرنا چاہی، مگر اس نے مجھے منع کر دیا کہ میں ایسی باتیں اس سے نہ کروں، اور یہ بھی کہا کہ وہ صرف میرا چیک اپ کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہاں سب کتنے سنگ دل ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی باہر جا کر چیخنا چلانا شروع کر دوں گی۔ اگر کوئی پولیس والا، کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ یا کوئی ذمہ دار شخص ہوا تو مجھے ضرور ان کے نرغے سے چھڑا لے گا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو وہی کالی عورت باہر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آگے لے جانا چاہا تو میں چیخنے چلانے لگی۔ وہاں موجود سبھی لوگ مجھے دیکھنے لگے، مگر کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ آگے بڑھ کر مجھے سنبھالے۔ عورت سب کو یہی کہتی رہ گئی کہ یہ پاگل ہے، اسے ذہنی توازن کھو چکی ہے، اسی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ بس دونوں عورتیں مجھے گھسیٹ کر دوبارہ گاڑی تک لے گئیں۔ میں ان لوگوں پر افسوس کر رہی تھی جو وہاں بیٹھے میرا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر میری کسی نے مدد نہیں کی۔ اب میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر پھر سے وہی روٹین تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ 9 مہینے میرے اسی طرح گزرے تھے۔ سب لوگ میرا خیال رکھتے، میرے کھانے پینے کی ہر چیز کی پرواہ کی جاتی، مگر مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اب میں اس حالت سے تقریباً عادی ہو گئی تھی۔ مجھے وہ آسائشیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ میرے شوہر کا گھر تو کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ شوہر کے گھر میں مجھے پورے دن میں 20 روٹیاں پکانا پڑتی، برتن دھونا پڑتے، جھاڑو لگانا پڑتا، کپڑے دھونا پڑتے۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کھانا پکا پکایا ملتا، ہر قسم کے ریشمی لباس مجھے پہننے کو دیے جاتے، جبکہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چھوٹا بچہ لازمی آتا یا پھر وہ اماں
جو کہ ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی، وہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی، میرا دل بہلائے رکھتی۔ ایک دن میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اماں نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے بیٹی، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ مگر آپ نے بھی مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں؟ نرمی سے وہ میرا سر اپنے سینے سے لگا کر بولی، بیٹی ایک بار تمہارا بچہ پیدا ہو جانے دو، پھر میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، کیونکہ آپ کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ جتنا پیار آپ نے مجھے ان چند مہینوں میں دیا ہے، اتنا تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھیں۔ تم صحیح کہتی ہو، بس تم میری بیٹی کے جیسی ہو، مجھے غلط مت سمجھنا، میں مجبور ہوں، قبل از وقت تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی۔ خیر، ان کی اس بات پر مجھے یقین تھا کہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ جن لوگوں نے مجھے اتنا عرصہ کوئی تکلیف نہیں دی تھی، وہ آگے بھی کیا تکلیف دیتے۔ اسی سب میں کافی وقت گزر گیا۔ اب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی، یہاں تک کہ 9 مہینے گزر گئے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں سب تکلیف درد بھول گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے لگا جیسے میں نے زندگی بھر کی تکلیفوں کا صلہ پا لیا ہو۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت تھا، وہ صحت مند اتنا تھا کہ میں اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اپنے بیٹے میں کھوئی ہی ہوئی تھی کہ وہی عورت جن کو میں اماں جی کہتی تھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری تھی۔ آس پاس کے سبھی ملازمین کو اکٹھا کر کے انہوں نے مٹھائی بانٹنے کو کہا۔ مجھ پر تو جیسے نچھاور کر دیا۔ مجھے روپے، پیسے، زیور سب میرے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے بار بار چومتی، پیار کرتی اور کہتی، تو نے میرا خواب پورا کر دیا ہے بیٹی، اب میں تجھے اپنی بہو بنا سکتی ہوں۔ کیا مطلب اماں جی، آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے اور آپ مجھے اپنی بہو کیوں بنائیں گی؟ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں۔ میں سب جانتی ہوں بیٹی، مگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اپنی ماں سمجھتی ہو تو بس میری بات پر کوئی اعتراض مت کرنا، میں جیسا کہوں ویسے ہی کرنا۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھے جا رہی تھی۔ بس پھر کمرے میں مولوی صاحب داخل ہوئے اور اسی لمحے میرے سر پر ایک لال رنگ کی چادر ڈال دی گئی۔ چادر نے مجھے پوری طرح ڈھک دیا تھا۔ اب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں جی کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے 9 مہینے جتنا پیار مجھے دیا تھا، آج تک شاید ہی کسی عورت کو اپنی ماں، ساس، بہن یا دادی سے ملا ہو۔ وہ عورت انتہائی نفیس مزاج کی مالک تھی، میرے غصے کو کسی سیاہی کی طرح پی جاتی۔ مجھے کبھی انہوں نے اونچی آواز میں جواب نہیں دیا تھا، کسی بات کے بدلے میں بھی۔ انہوں نے مجھ سے ظلم یا زیادتی یا بدلہ نہیں لیا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھیں۔ میں نے کئی بار غلطیاں کی، انہیں گالیاں دیں، مگر انہوں نے اس بات کا بھی برا نہیں منایا۔ مجھے ہمیشہ تحمل سے جواب دیا۔ اب جب کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا نکاح وہ اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہیں، تو میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جس کی ماں ایسی ہو وہ بیٹا کیسا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری زندگی میں یہ سب خوشیاں لکھی ہوں جن کے لیے میں ہمیشہ ترستی رہی۔ یہ سوچ کر میں نے قبول و ایجاب کر لیا، نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اب میں محمد شاکر کی بیوی بن چکی تھی۔ محمد شاکر کون تھا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ میں تو گھونگھٹ میں سر چھپائے بیٹھی تھی۔ میرا چہرہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے ان کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ میرے بچے کے پیدائش کے 50 دن بعد جب مجھے اپنے شوہر کے سامنے لایا گیا تو وہ منظر ہی الگ تھا۔ میں نے دیکھا وہ انتہائی خوبرو نوجوان تھے۔ ان کی عمر یہی کوئی 25-30 سال لگتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ان کی عمر 40 سال ہے، اور وہ بہت خوبرو، بہت طاقتور، کڑیل جوان معلوم ہوتے تھے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے خودے سے کبھی میری شادی ہو پائے گی۔ میں نے اب اس عورت سے پوچھا، اب تو بتا دیں کہ اس بات کا کیا راز ہے؟ تب انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، بے انتہا پیار کیا اور بولی، میں جانتی ہوں ہمارا طریقہ غلط تھا، مگر ہم تمہارے گھر کے حالات سے واقف تھے۔ دراصل ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ یہ جسے تم نے دیکھا یہ ہمارے ہی خاندان کی عورت ہے، جس نے مردنما حلیہ بنا رکھا ہے اور جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا بیٹا جسے تمہارا شوہر بنایا ہے، یہ میرے خاندان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے کسی بھی بہن یا بھائی کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور میرے شوہر کے بہن بھائیوں کی اولادیں بھی کچھ تو نامکمل ہیں
اور کچھ کی صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرا خدا جانے کہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، لیکن میں اپنے بیٹے کی شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے بعد بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، کیونکہ میرا بیٹا بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بس اسی لیے مجھے اپنی نوکرانی کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہارا شوہر تم سے لڑتا بھرتا ہے، اور یہ کہ تم امید سے ہو۔ پہلے بھی تم 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی لیے مجھے پکا یقین تھا کہ تم بیٹا ہی پیدا کرو گی۔ ہر طرف سے حالات بہت مناسب تھے۔ اگر تم بیٹا پیدا کرتی اور اسے میری گود میں ڈال دیتی تو بھی وہ ماں کے پیار کے بغیر کیسے پلتا بڑھتا۔ سو میں نے سوچا کہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دوں، لیکن اگر میں تمہیں پیار محبت سے سمجھاتی تو تم اپنے اسی برباد حال شوہر کے گھر میں ہی رہتی۔ تم کبھی نہ مانتی کہ تم ایک اچھی زندگی کا انتخاب کرو، کیونکہ انسان بعض اوقات ایسا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ نوکرانی ہاتھ میں نے تمہیں کئی پیغام بھجوائے بھی تھے، مگر تم کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کہہ کر مجھے تو جیسے لاجواب ہی کر دیا تھا۔ واقعی اللہ کے کاموں میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے جدا ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر جب حالات نے پلٹا کھایا تو میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے اب نئی زندگی کو قبول کر لینا چاہیے۔ میرا شوہر ایک مشہور صنعت کار ہے، بس ان کے ہاں یہ کمی تھی، اور سچ ہے کہ اللہ کسی کے ہاں کمی پیدا کر کے دوسرے کے لیے ایک موقع پیدا کر دیتا ہے جو اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اللہ کی مصلحت نے ایک نئی زندگی بخشی، میں جس میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔